بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو پروفیشنلی سے دس از انفیئر ایکٹ۔ پیشہ ورانہ طور پر یہ کیسے کہا جائے کہ یہ غیر منصفانہ عمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا اوور ویو اور پھر اس کے بعد اس کے کچھ پوائنٹس۔ پیشہ ورانہ طور پر اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ کوئی فعل غیر منصفانہ ہے اور اس کی تعریف کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے آپ درج ذیل جملے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک غیر منصفانہ اقدام لگتا ہے، کیا آپ اس کی تعریف واضح کر سکتے ہیں یا باہمی افہام و تفہیم کو یقینی بنانے کے لیے مزید سیاق و سباق فراہم کر سکتے ہیں؟ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اور وضاحت کی درخواست کرتے ہوئے یہ الفاظ پیشہ ورانہ لہجے کو برقرار رکھتے ہیں۔ To professionally express that an act is unfair and inquire about its definition, you can use the following phrasing. This appears to be an inequitable action. Could you please clarify its definition or provide further context to ensure mutual understanding? This wording maintains a professional tone while expressing concern and requesting clarification. آئے دیکھتے ہیں پوائنٹس۔ نمبر 1 ہے اسٹیٹ دا ایشو کلیئرلی۔ مسئلے کو واضح طور پر بیان کریں۔ اس صورتحال یا فیصلے کا خاکہ بنا کر شروع کریں جو آپ کو غیر منصفانہ لگتا ہے۔ جذباتی طور پر چارج شدہ زبان استعمال کرنے سے گریز کریں، حقائق پر قائم رہیں۔ مثال کے طور پر وسائل مختص کرنے کے حالیہ فیصلے نے مساوات اور انصاف کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ نمبر 2 ہے ایکسپلین دا بیسس آف انفیئرنیس۔ بے انصافی کی بنیاد کی وضاحت کریں۔ اس مخصوص پہلو کی نشاندہی کریں جو کارروائی کو غیر منصفانہ بناتا ہے۔ حوالہ پالیسیاں، معاہدوں یا معیارات جو تضاد کو نمایاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ عمل وسائل کی مساوی تقسیم کی ہماری بیان کردہ پالیسی کے مطابق نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے پریزنٹ ایویڈنسز۔ ثبوت پیش کریں۔ اپنے دعوے کی حمایت کے لیے ڈیٹا، مثالیں یا کیس اسٹڈیز کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر اس طرح کے حالات میں تمام محکموں کو یکساں فنڈنگ ملی، لیکن اس بار مختص بہت زیادہ ایک ٹیم کے حق میں ہے۔ نمبر 4 ہے ہائی لائٹ دا امپیکٹ۔ اثر کو نمایاں کریں۔ غیر منصفانہ عمل کے منفی نتائج پر بحث کریں۔ مثال کے طور پہ یہ فیصلہ متاثرہ ٹیم کے اراکین میں حوصلہ اور پیداواری پروڈکٹیوٹی صلاحیت کو کم کر سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے پرپوز سولوشن۔ حل تجویز کریں۔ صورتحال کو ٹھیک کرنے کے طریقے تجویز کریں۔ مثال کے طور پر اس سے نمٹنے کے لیے ہم مختص کے معیار کا دوبارہ جائزہ لے سکتے ہیں اور زیادہ متوازن تقسیم کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ نمبر 6 ہے ریٹریٹ ویلیوز اینڈ گولز۔ اقدار اور اہداف کا اعادہ کریں۔ اس بات پر زور دیں کہ کس طرح انصاف پسندی تنظیم کی مجموعی کامیابی میں حصہ ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر منصفانہ سلوک کو یقینی بنا کر ہم ٹیم ورک اور مشترکہ کامیابی کے لیے اپنے عزم کو تقویت دے سکتے ہیں۔ نمبر 7 ہے تعاون کے لیے کال کریں۔ کال فار کولیبریشن۔ ایک مثبت اور تعمیری نوٹ پر ختم کریں۔ مثال کے طور پر میں
ایک ایسا حل تلاش کرتا ہوں کہ مل کر کام کرنے کی ترغیب دیتا ہوں جو ہماری بنیادی اقدار کے مطابق ہو اور اس میں شامل ہر فرد کی حمایت ہوتی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کورس اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا میسج۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بول کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ When people repeatedly hit me, I would feel a sense of unfairness. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.